بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حصہ دوئم۔ 3 سال سے ایک دعا کر رہا ہوں، آج تک نہیں قبول ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیسی دعا ہے؟ جواب دیا، جہاں پر آپ سے ملاقات ہوئی وہاں ایک دن میں کھڑا تھا کہ ایک جوان مویشی چرا رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ مویشی کس کے ہے اور تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا، میں خدا کے دوست ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے آیا ہوں اور یہ مویشی ان کے ہیں۔ اس دن سے میں دعا کرتا ہوں کہ خدایا وہ اپنا دوست مجھے بھی ملا، آج تک وہ دعا منظور نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ دعا آج منظور ہو گئی، میں ابراہیم ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھے کو اپنی طرف کھینچ کر معانقہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا، بے شک میں تجھے لوگوں کے لیے پیشوا بناتا ہوں۔ پھر ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام غلے کے لیے کسی جگہ گئے، لیکن غلہ کہیں سے نہ ملا۔ پریشان پھرتے رہے۔ پھر ایک دن میدان میں سے سرخ رنگ کی ریتی تھی۔ اپنے نوکروں اور غلاموں سے فرمایا کہ اسی ریتی سے اپنی بوریاں وغیرہ بھر لو، خالی نہ جاؤ۔ جب گھر کو واپس ہوئے تو لوگ پوچھتے، کیا لائے ہو؟ فرماتے، سرخ گندم ہے۔ جب وہ بوریاں کھولی تو واقعی سرخ گندم تھی۔ پھر اس گندم کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس کو زمین میں بوتے، سر سے جڑ تک اس کے ساتھ دانے لگتے تھے۔ اور ایک دفعہ کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف 2 بھوکے شیر چھوڑ دے تو وہ دونوں شیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے سر نیچا کر کے قدموں کو چاٹنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو وہ بھی منظور ہوئی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر سب سے افضل اور اشرف خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان حضرات کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے، مگر مکہ مکرمہ میں بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے برابر آتے رہتے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم جل جلالہ کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تذکرہ کیا، پھر دونوں باپ بیٹے نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک روایت نقل کی ہے کہ بیت اللہ کی بنیاد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی۔ خدا کے حکم سے ملائکہ نے ان کو وہ مقام بتایا تھا۔ کعبے کی تعمیر ہو گئی تھی، مگر پھر ہزاروں سال کے حوادث نے اس کو بے نشان کر دیا تھا، مگر ایک ٹیلہ ابری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی مقام وحی الہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابق بنیادیں نظر آنے لگی۔ اسی بنیاد پر تعمیر کی گئی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ انسانوں کے لیے خدا پرستی کا مرکز گھر بنایا، جو مکہ میں برکت والا ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ مکہ مکرمہ کو پہلے بکہ کہتے تھے، جو برکت والا ہے اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اور وعدہ لیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ اس گھر کو جو میرے نام پر بنایا گیا ہے، طواف اور قیام اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تفسیر فتح العزیز میں ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد
پہلی ذیقعد کو شروع ہوئی اور 25 ذوالقعدہ کو ختم ہوئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ کو بناتے تھے وہ پتھر اور حجر اسود دونوں آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آئے تھے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان منقش ہو گئے تھے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم والے پتھر کو قیامت والے دن زبان اور آنکھ لب دیے جائیں گے، بلند آواز سے نماز اور طواف حج وغیرہ کی گواہی دیں گے۔ خانہ کعبہ کے بنانے کے بعد اسی پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام حج کا اعلان بھی کرتے تھے۔ مقام ابراہیم والے پتھر کو حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کی ڈر سے کوہ ابو قیس میں دفنا کر چھپا دیا تھا۔ خانہ کعبہ کی بنا جب قدم آور تک ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی ایسا بڑا پتھر لا کہ میں اس پر کھڑا ہو کر دیوار بناؤں۔ جب اسماعیل علیہ السلام ایسے بڑے پتھر کی تلاش میں گئے تو راستے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ میں تجھے 2 بڑے پتھر دکھاتا ہوں، یہ نکال کر لے جا، ایک پتھر اپنے کھڑے ہونے کے لیے اور ایک حجر اسود خانہ کعبہ کے کونے میں لگاؤ تاکہ طواف کرنے والے اس کو بوسہ دے، پھر طواف کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ پتھر نکالے اور جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو جگہ دکھائی جہاں پر حجر اسود کو لگانا تھا، اور مقام ابراہیم والا پتھر جتنی عمارت بلند ہوتی جاتی تھی وہ بھی بلند ہوتا جاتا تھا۔ حجر اسود چمکتا تھا، اس کی روشنی جہاں جہاں تک پہنچتی وہ حرم شریف کی حد مقرر ہو گئی۔ اس حدود میں ابراہیم علیہ السلام نے نشان لگا دیے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم جنت کے 2 یاقوت ہے، ان کا نور اللہ تعالیٰ نے محو کر دیا ورنہ مشرق اور مغرب کو روشن کر دیتے۔ حدیث میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود نورانی تھا، لوگوں کے ہاتھ اور بوسے دینے اور گناہوں سے کالا ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیت اللہ شریف کو پروردگار عالم جل جلالہ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 40 سال پہلے پیدا کیا ہے۔ پانی پر مثل کف کے تھا۔ کعبۃ اللہ کی عمالقہ اور جرہم نے بھی اپنے اپنے دور میں بنا کی ہے۔ پھر کثیب انقلاب نے بنا کی جس میں لکڑیاں بھی چھت میں لگائی۔ ایک عورت خوشبو لگایا کرتی تھی، کچھ شرارے اٹھے اور وہ لکڑیاں جل گئی۔ پھر قریش نے کعبہ کی بنا کی جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بنا میں اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھے۔ ارزقی بروایت مطلق بن حبیب کے لایا ہے کہ ایک دن ہم بما عبداللہ بن عمر کے خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے۔ جب سایہ کم ہو گیا سورج کے بلند ہونے پر تو لوگ کم ہو گئے۔ اچانک حرم شریف کے ایک دروازے سے سانپ نکل آیا اور خانہ کعبہ کا 7 دفعہ طواف کیا، پھر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز گزاری۔ پھر عبداللہ بن عمر اور دوسرے بزرگ اس سانپ کے پاس گئے اور کہا کہ اے عزیز، تیرا طواف ہو گیا، لیکن اس شہر میں ناواقف آدمی اور غلام ہے، بہتر ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے چھپا لے۔ اس بات کو سنتے ہی وہ اپنا سر اپنی دم میں لپیٹ کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ ابو الطفیل سے نقل ہے کہ ایک نوجوان صالح جنات میں رہتا تھا، وہ اکثر اپنی صورت سانپ کی بنا کر خانہ کعبہ کا طواف کرتا اور مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتا تھا، اور اس کی ماں بھی تھی، وہ اس کو روکتی تھی کہ ایسا نہ کر، لیکن وہ نہ سنتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ اس کو بنی سہم کی ایک جماعت نے مار ڈالا۔
ایک دم مکہ مکرمہ میں ایک غبار اٹھی، پھر لوگوں نے اس جماعت کو اپنے اپنے گھروں میں مردہ پایا۔ سنہ ہجری 815 میں جمادی الاول کے مہینے میں جمال فاروقی کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ اپنے مالک سے بھاگ کر مکہ مکرمہ شریف میں داخل ہوا۔ اس کے ارد گرد بہت سے آدمی اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے۔ اس اونٹ نے 7 دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، حجر اسود کی طرف دوڑا، اس کو بوسہ دیا، پھر مقام حنیفہ کی طرف گیا اور رونا شروع کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر زمین پر گرا اور مر گیا۔ پھر لوگوں نے اس کو اٹھایا، صفا اور مروہ کے درمیان اس کو دفن کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مکہ مکرمہ میں 10 مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے۔ ملتزم کے پاس محراب الرحمہ کے نیچے رکن یمانی، صفا مروہ اور مقام ابراہیم کے درمیان کعبہ میں، مینا، مزدلفہ، عرفات، آب زمزم کے نزدیک، اور خل بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ جاہلیت کے وقت میں ہم کعبہ مکرمہ کے سائے میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک عورت آئی، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر فریاد کی، خدایا میں اپنے خاوند کے ہاتھوں نالا ہوں، مجھ کو حرم شریف میں بھی مارتا ہے۔ یہ دعا کرنے سے شوہر کا ایک ہاتھ خشک ہو گیا۔ اس طرح آصاف اور نائلہ یا نائکہ عورت تھی۔ آصاف نے عورت کا بوسہ لیا، پروردگار عالم نے ان دونوں کو مسخ کر دیا، دونوں پتھر ہو گئے۔ اس وقت لوگوں نے عبرت کے لیے ان کو کعبے کے دروازے کے ادھر ادھر کھڑا کر دیا اور دوسری نسل ان کو پوجنے لگی۔ موسم حج میں ایک چور نے ایک خالی مکان میں گھس کر ایک سونے کا ٹکڑا چرا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا۔ واپسی پر اس نے سونے کا ٹکڑا لینے کے لیے سر کو اندر کیا، پیچھے سے جیسا کہ کسی نے زور سے دبا دیا ہو، اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ لوگوں نے اس کی یہ حالت دیکھی، پھر اس کا سر اور بدن باہر نکال کر کتوں کے آگے ڈال دیا۔ اسی طرح ایک عورت نے ایک لڑکا پالا، جب وہ کچھ بڑا ہو گیا تو عورت اس کو وہاں چھوڑ کر کسب معاش کے لیے جاتی۔ کچھ لوگ اس بچے کو تنگ کرتے تھے۔ اس بچے نے اس عورت سے لوگوں کی شکایت کی۔ عورت نے کہا، مکہ میں ایک گھر ہے، اس کا ایک مالک ہے جو ہر غریب کی فریاد رسی کرتا ہے۔ اتفاقاً اس لڑکے کو کسی نے قید کر لیا، کچھ مدت وہاں رہا، پھر ایک بار وہ آدمی کسی تجارت کے معاملے میں مکہ مکرمہ آیا، وہ لڑکا بھی ساتھ تھا۔ اس لڑکے کو اس عورت کی بات یاد تھی۔ کسی طرح وہ لڑکا کعبہ مکرمہ میں پہنچا، لوگوں سے دریافت کر کے خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر پیچھے سے وہ آدمی بھی پہنچ آیا۔ وہ لڑکے کو کھینچنا چاہتا تھا، اپنا ہاتھ اس کو پکڑنے کے لیے دراز کیا، اس کا وہ ہاتھ خشک ہو گیا۔ پھر دوسرا ہاتھ لمبا کیا، وہ بھی خشک ہو گیا۔ پھر وہ آدمی قریش کے سرداروں کے پاس گیا، ان کو گواہ کر کے لڑکے کو رہا کر دیا۔ پھر قریش کے سرداروں سے اپنے ہاتھوں کا علاج دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، ایک ہاتھ سے ایک اونٹ قربان کر اور دوسرے ہاتھ سے دوسرا اونٹ قربان کر۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، پھر اس کے ہاتھ درست ہو گئے۔ بنی گنانہ کا ایک آدمی اپنی غمزدہ پر ظلم کرتا تھا، کسی بات پر بھی نرمی نہ کرتا تھا۔ آخر وہ مظلوم خانہ کعبہ میں گھس گیا اور فریاد کی کہ بار خدایا میں تیرے گھر میں پناہ لی ہے، الہی تو اس ظالم کو ایسے درد میں مبتلا کر کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ دعا کر کے وہ مظلوم گھر گیا، دیکھا کہ اس ظالم کا پیٹ مشک کی طرح پھول گیا ہے، اس کا کوئی علاج نہ ہوا۔
آخر اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ ایک آدمی نے خانہ کعبہ کے روبرو کھڑے ہو کر ایک ظالم کے بارے بددعا کی، خدایا اس کو اندھا کر دے۔ فوراً وہ اندھا ہو گیا۔ خانہ کعبہ 7ویں زمین سے لے کر بیت المعمور تک سب حرم ہے۔ ہر رات میں 120 رحمتیں بیت اللہ کے لیے نازل ہوتی ہے، 60 رحمتیں ان میں سے طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 بیت اللہ شریف کو دیکھنے والوں کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کعبہ مکرمہ کو عرش کی طرح بڑی زیب و زینت سے فرشتے حشرگاہ کو لے جائیں گے۔ جب میری قبر سے گزر ہوگا تو کعبہ فصیح زبان میں کہے گا کہ السلام علیکہ یا محمد، جواب میں کہوں گا وعلیکم السلام یا بیت اللہ۔ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ کعبہ مکرمہ جواب میں کہے گا یا محمد، تیری امت میں سے جو کوئی میری زیارت کو آیا ہے میں اس کو کفایت کرتا ہوں اور اس کا شفیع ہوں گا، تسلی رکھ۔ اور جو تیری امت سے میری زیارت کو نہیں پہنچا پس اس کو کفایت کر اور شفیع بن۔ بہرحال خانہ کعبہ کی بزرگی کی کوئی انتہا نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا، پھر عرض کی پروردگار عالم، ہم کو اس کی عبادت کا طریقہ سکھا جیسا کہ فرمان ہے، اور دکھا ہم کو احکام عبادت کے۔ تو پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر حج کا طریقہ بتایا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے احرام سے لے کر سارا حج کرایا، حتیٰ کہ سر منڈانے تک۔ جمرات کے مارنے پر شیطان آتا رہا، ہر جمرے کے پاس تو جبرائیل علیہ السلام 7 کنکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھینکواتے تھے۔ حج سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فارغ ہوئے تو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ حج کے لیے تمام روئے زمین کے لوگوں کو آواز دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ لوگ تمام روئے زمین میں منتشر ہے، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ پروردگار عالم نے فرمایا کہ آواز دینا تیرا کام اور پہنچانا میرا کام۔ پھر ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم والے پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ اتنا بلند ہوا کہ آب الکیس اور دیگر پہاڑوں سے اونچا ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز دی کہ اے آدمیو، تمہارے خدا نے تمہارے لیے ایک گھر بنایا ہے اور تم کو حکم دیا ہے کہ تم حج کو آؤ، خواہ سواریوں پر آؤ یا پیادہ۔ پروردگار عالم نے اس آواز کو تمام جہانوں کے آدمیوں کو پہنچایا۔ ماؤں کے شکم اور باپوں کی پشت میں سب ارواح کو وہ آواز پہنچائی۔ جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک بار حج کرے گا، اور جس نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 بار، جس نے زیادہ بار کہا، غرض جتنی بار کسی نے لبیک کہا وہ اتنی ہی بار حج کرے گا، اور جس نے لبیک بالکل نہیں کہا اس کو حج نصیب نہ ہوگا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے دربار میں یہ عرض کیا جیسا کہ ارشاد ہے، وَتُبْ عَلَيْنَا، ترجمہ اور رجوع کر ہم پر، یعنی اگر حج میں کچھ قصور ہو جائے اس کا بتلا بھی بتا، اس کا تدارک کیا ہوگا۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی بار بار توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 فرزند پیدا ہوئے، سب سے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ کے فرزند، اور حضرت اسحاق بی بی سائرہ کے فرزند تھے۔ یہ دونوں حضرت علی قدر پیغمبر گزرے ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا، اور 6 فرزند حضرت کنتورہ دختر لیقطن کنانیہ کے بطن اطہر سے تھے، جن کے نام یہ ہیں: مدین، مدان، یفنان، زحان، اسبق، شوخ۔ یہ پیغمبر نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں بسایا اور ان کی نسل وہاں جاری ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کو کنعان میں سکونت کا حکم دیا، ان کی نسل وہاں پھیلی، اور مدین کو مدین شہر میں بسایا۔
حضرت شعیب علیہ السلام ان کی اولاد میں ہوئے اور باقی 5 کو شام، روم اور مختلف ملکوں میں بسایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 125 سال ہوئی تو ضعف اور کمزوری محسوس ہونے لگی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آگ کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ رب جلیل سے دریافت کرو کہ کسی دوست نے اپنے دوست کا جی لیا ہے۔ پھر آپ میری جان لینے کا حکم دیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرے خلیل سے دریافت کرو کہ کسی دوست نے اپنے دوست کے ملاقات سے انکار کیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم الہی کو بجا لاؤ۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح مبارک قبض کی۔ صبر کر تجھ پہ جو کچھ آوے بلا، ہر گھڑی راضی رہا کر بر رضا۔ ابتدا سے ہر زمانے میں صدا دوستان حق کو غم ہوتا رہا، عقل اس چو چرا میں خوار ہے۔ سن چکا تو ذکر ابراہیم کا، آگ میں پھینکا تھا ان کو بے خطا۔ ذبح اسماعیل کا پھر غم ہوا، ہاتھ سے بیٹے کا کٹوایا گلا۔ حکم برداری سے برخوردار ہے، آگ میں ڈالے گئے جسدم میں خلیل۔ پاس ان کے آئے حضرت جبرائیل اور کہا تو کہہ میں تیرا ہوں کفیل۔ آپ بولے کافی ہے رب جلیل، غیر کی نصرت نہیں درکار ہے۔ آدم و ابراہیم اور یعقوب سب، یونس و ایوب و یوسف پر لقب۔ جب مصیبت سے ہوئے یہ مضطرب، کی اعانت اس خدا نے ان کی سب۔ لطف اس کا کم نہیں بسیار ہے، جب خلیل اس کو پکارے بے قرار۔ آگ کو ان پر کیا باغ بہار، جب ہوئے سختی میں عیسیٰ لفگار۔ لے گیا گردوں پہ ان کو جوش آرار، آسماں پر اب وہ خوش کردار ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔